الحمد لله ذي الجلال والصلاة والسلام على صاحب الرسالة الذي لا تجتمع أمته على الضلالة وعلى آله وأصحابه ذي المجد والفضالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. برکت کے لیے باواز بلند درود پاک پڑھنے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باب خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم. بندہ پروردگارم امتی احمد نبی، دوستدار چار یارم تابع اولاد علی، مسلک حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبمحمد نبی ورسولا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت و محبت ادب و احترام کے ساتھ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم حضرات و سامعین ذی وقار، سابقہ جمعۃ المبارک میں سیرت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کی اسلام کے لیے اور داعی اسلام جناب سیدنا محمد رسول اللہ علیہ تحیت و ثنا، آپ کی ذات بابرکات کے لیے جو خدمات ہیں ان کو مختصر سے وقت کے اندر پیش کیا.
آج کے جمعۃ المبارک کے اس موقع پر آپ کی مبارک ذات کا ایک عظیم پہلو کہ جس کو آپ کی شجاعت اور آپ کی بہادری کے ساتھ ملایا جاتا ہے، اس کو ہم ذکر کریں گے۔ اور یہ ایک خاص ایسا پہلو ہے کہ جو ہمارے منابر سے اور ہماری مجالس سے اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ اس کے حوالے سے چند ایک روایات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر صحابہ کرام علیہم الرضوان اور خصوصاً افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمہیداً میں اگر یہ بات عرض کروں تو اس کے اندر بالکل بھی کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ تمام تر ذریت انسانیت میں کامل ترین شخصیات اگر اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجی تو ان کو اللہ رب العزت نے نبوت کا منصب عطا فرمایا۔ وہ شخصیات کے جو ہر لحاظ سے مکمل ہیں اور ان کی ذات کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔ اللہ کی مخلوق ہے، ذریت انسانیت میں کامل ترین شخصیات اگر کوئی ہیں تو وہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 پیغمبر جو ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں سے ہر لحاظ سے کامل اور اکمل بنا کے بھیجا ہے۔ اور ان ساری شخصیات میں سے جناب امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بھی سردار ہیں۔ مگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد پوری ذریت انسانیت میں ہر لحاظ سے اگر کوئی کامل ترین شخصیت نظر آتی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ اس کے اندر میں بالکل بھی کوئی مبالغہ آرائی کا لحاظ نہیں کر رہا، نہ میں اس کی وساطت سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد بلکہ ان کے سردار حضرت جناب رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مگر آپ کی ذات کے بعد تمام تر انسانوں میں سے اگر مکمل اتم اور تکمیل کے لائق اگر کوئی شخصیت اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے تو اس کو ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی اگر ہم سیرت کو پڑھتے ہیں اور آپ کی لائف کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں شجاعت بھی آپ میں نظر آتی ہے، بہادری بھی نظر آتی ہے، صداقت بھی نظر آتی ہے، عدالت بھی نظر آتی ہے، سخاوت بھی نظر آتی ہے، اخلاق بھی نظر آتا ہے۔ ہر وہ چیز کہ جو ایک اچھے انسان کے اندر ہونی چاہیے، ایک اچھے انسان کے اندر ہر وہ چیز جو ہونی چاہیے وہ ہے تو باقی صحابہ کرام علیہ رضوان کے اندر بھی، لیکن جس ذات کے اوپر آ کر ان چیزوں کی انتہا ہو جاتی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے صحابہ کرام علیہ رضوان، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصحابی کلہم عدول، میرے سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں۔ پھر فرمایا الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے کے سارے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ اب جس طرح دیکھیں، میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے، قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے، ہر ایک بندے کو جو بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے،
ہر ایک بندے کو جو بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے اس کا اظہار میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت کے اندر موجود ہے۔ اب حضور کی سیرت کے بھی دو پہلو ہیں، ایک ہے حضور علیہ السلام کی بات، حضور کے ارشاد فرمائے گئے جملے، حضور کے ذکر کردہ سنٹینس، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق پریکٹیکل لائف کے ساتھ ہے، پریکٹیکل کے ساتھ۔ اب مثال کے طور پہ ہم سخاوت کو لے لیں کہ جی ایک بندے کو سخی ہونا چاہیے، تو اگر حضور کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پریکٹیکل لائف میں بھی سخاوت نظر آتی ہے اور حضور کے اقوال کے اندر بھی سخاوت نظر آتی ہے۔ پھر اگر بہادری کی طرف چلے جائیں تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ الغرض قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے، جتنے بھی لوگ آئیں گے، ان میں سے فردن ایک ایک بندہ اگر چاہے کہ میں دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤں تو وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت کے کسی ایک پہلو کو لے کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا، آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا۔ مگر اس کے بعد اگر پھر اسے مزید کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے، ویسے تو میرے مصطفیٰ کی ذات کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اگر پھر مزید اگر وہ چیز کو مزید نکھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو پھر میرے مصطفیٰ کے صحابہ موجود ہیں، اور ان صحابہ میں سے بھی اگر سب سے جلیل القدر شخصیت اگر دیکھنی ہے کہ جو اس کو ایک اچھا راستہ فراہم کر سکتی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کی ذات کے اندر سخاوت بھی موجود، عدالت بھی موجود، آپ کی ذات کے اندر محبت مصطفیٰ، آپ کی ذات کے اندر قربانی بھی موجود ہے۔ ہر لحاظ سے جس راستے کی طرف سے ہو کر آئیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز آپ کو شخصیت نظر آئے گی۔ اسی اعتبار سے اس کی ایک جھلک خدمات اسلام اور خدمات شار اسلام کے حوالے سے پچھلے جمعے کے اندر ذکر کیا تھا کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے اوپر اور حضور کی امت کے اوپر اور حضور کے دین کی خاطر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے کیسی کیسی خدمات اپنی سر انجام دی ہیں۔ تو میں نے پچھلے جمعے میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ یہ ایک ایسا طویل موضوع ہے کہ گفتگو کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو وقت ختم ہو جائے گا، آپ کے مناقب ختم نہیں ہوں گے۔ صرف خدمات اسلام کے اندر وہی چیزیں جو آپ نے اسلام کی خدمت کے لیے پیش کی، ان میں سے ایک وصف آپ کا شجاعت اور بہادری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اولئک ھم المتقون۔ مجھے ایک روایت یاد آ گئی، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باغی شخص آ گیا اور اس نے جو ہے وہ ایک ترازو لوگ پکڑ لیتے نا اپنے ہاتھ میں کہ میں پرکھوں تو صحیح کہ یہ بندہ کتنے جوگا ہے۔ ہم لوگوں کو دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے، ہم جو کام رب کو کرنا چاہیے تھا وہ بھی انسان کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ ہم لوگوں کی نیکیاں بھی تلاش کرتے ہیں، ہم لوگوں کے نیکیوں کو شمار بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ اتنی نمازیں پڑھتا ہے، یہ اتنا صدقہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے، یہ فلاں کام نہیں کرتا، فلاں کام نہیں کرتا۔ اسی طرح کا ایک بندہ تھا باغی جو اپنی نظر سے صحابہ کرام کو پرکھنے کی کوشش کر رہا تھا، تو وہ حضرت امام جعفر صادق اور ایک روایت کے اندر ہے امام باقر کے پاس آیا اور ایک روایت کے اندر ہے کہ امام زین العابدین کے پاس آیا، اور اس نے آ کر سوال کیا۔ اور یہ روایت جو ہے، یہ روایت بھی میں کسی متنازع گفتگو کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت نے ان کو کیسا پایا۔ تو یہ روایت بھی انہی لوگوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دوسری پارٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ خیر، اس نے آ کر حضرت امام جعفر صادق یا اہل بیت کا جو بھی کوئی فرد تھا اس کے پاس آ کر سوال کیا کہ آپ کی نظر میں ابو بکر کا کیا مقام ہے؟ یہ لفظ اس نے آ کے بولے کہ آپ کی نظر میں ابو بکر کا کیا مقام ہے؟ اب جب انہوں نے سنا تو وہ ظاہری بات ہے خون نبوت ان کی رگوں میں چل رہا تھا، اور وہ حضور علیہ السلام کی پاک آل میں سے تھے،
اس کی گفتگو، اس کے سوال کو دیکھ کے اس کی نیت کو بھانپ گئے کہ یہ سوال کیسا کرنا چاہتا ہے، اس کے سوال، اس کی نیت کے اندر فطور کتنا ہے۔ اس نے کہا جی ابو بکر کے بارے میں آپ کیا خیال ہے آپ کا، یا کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سألت ابا بکر الصدیق، فرمایا کہ کیا تو ابو بکر، اس ابو بکر کے بارے میں سوال کر رہا ہے جس کو صدیق کہا جاتا ہے؟ اب آپ کو پہلے ہی پتا تھا کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں سوال کر رہا ہے، لیکن آپ نے اس کی ایک کیفیت کو پرکھتے ہوئے ایک انداز بتایا کہ جب بھی حضرت ابو بکر کا نام لینا ہے تو آپ کو انہی شانوں کے ساتھ ذکر کرنا ہے جو رب نے ان کو شان عطا فرمائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو سألت ابا بکر الصدیق، کیا تو اس ابو بکر کے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ جس کو صدیق کہا جاتا ہے؟ اب جب اس نے یہ آپ کا انداز سنا تو اس نے کہا جی آپ بھی ان کو صدیق مانتے ہیں، آپ کی نظر میں بھی وہ صدیق ہے؟ آپ نے فرمایا بے وقوف انسان، میں کون ہوتا ہوں ان کی صداقت کو چیلنج کرنے والا کہ جن کی صداقت کے تذکرے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا۔ فرمایا تم مجھ سے سوال پوچھ رہے کہ آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں، فرمایا میں ان کی صداقت کو کیسے چیلنج کر سکتا ہوں؟ اب یہ اولاد رسول ہیں، اہل بیت اطہار کے افراد میں سے ہیں، ان کی نظر کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کا کتنا احترام، کتنا مقام اور کتنا مرتبہ ہے۔ پہلے اس کا قبلہ ٹھیک کیا کہ تمہیں سوال کرنے کا انداز آنا چاہیے۔ آپ نے پہلے اس کو سمجھایا کہ تو نے ابوبکر صدیق کے بارے میں سوال کیسے کرنا ہے، اور پھر بعد میں بتایا کہ میں ان کو صدیق کیوں نہ کہوں کہ جن کو اللہ کا قرآن صدیق کہتا ہے۔ اس نے کہا جی کہاں قرآن نے صدیق کہا؟ آپ نے فرمایا پڑھو پھر وہ آیت، سورہ پارہ نمبر 24 کا آغاز ہے۔ آپ نے فرمایا پڑھو قرآن کی آیت جس میں رب نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ فرمایا ابو بکر کو میں نے صدیق نہیں کہا بلکہ میرے مصطفیٰ کی نبوت، ان کی رسالت کی تصدیق کرنے کے اوپر اللہ رب العزت نے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ میں کون ہوتا ہوں ان کو صدیق کہنے والا؟ یہ صدیق کا لقب ان کو اللہ کے رسول نے نہیں دیا، یہ صدیق کا لقب میرے بابا جناب مولا علی نے نہیں دیا، بلکہ حضرت ابو بکر کو اگر صدیق کا لقب دیا ہے تو اللہ رب العزت نے خود دیا اور قرآن کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے۔ یہ تصدیق آپ نے فرمائی۔ اب اس کے اوپر میں ایک روایت عرض کرتا ہوں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر امام ابو بکر البزار کی سند سے اس روایت کو ذکر فرمایا ہے، اور اس کی روایت کرنے والے ہیں جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی روایت جو ہے مسند بزار کے اندر موجود ہے، یعنی کہ مسند بزار صحیح حدیث وہاں سے اٹھا کے امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر بھی ذکر فرمائی۔ وہ کیا حدیث پاک ہے؟ کوفہ کا میدان ہے اور خلافت ہے جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جناب مولا علی نے فرمایا دیا جی تبلیغ کریے، لوگوں کو اکٹھا کیا، خطاب کیا لوگوں کو۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، سوال کیا لوگوں سے، فرمایا من اشجع الناس، لوگوں بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے چرچے، اسد اللہ کے شیر، اور کیا کسی نے کہا کہ وہ مرہم دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ مارا علی کا ہے، اور درہ خیبر دکھتی آنکھوں کے ساتھ اپنے ہاتھ کی انگلی سے جو اکھاڑ کے پھینک دے اس کو جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ شجاعت، یہ بہادری تھی آپ کی۔ پھر بھی آپ نے خود سوال کیا لوگوں سے، لوگوں بتاؤ من اشجع الناس، سارے لوگوں میں حضرت آدم سے لے کے اب تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے، فرمایا مجھے بتاؤ کہ سارے لوگوں میں سے بہادر اور سب سے زیادہ شجاعت والا کون ہے؟ تو ڈیفینیٹلی جیسے ہمارے سامنے اگر ذکر کیے تو ہم بھی کہیں گے جناب مولا علی۔ تو لوگوں نے تو ان کی شجاعت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا، سب نے بیک زباں ہو کر کہا کہ جناب مولا علی شجاعت تو آپ کے اوپر ختم ہے، آپ سے زیادہ بہادر تو ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے شجاع نہیں پوچھا، میں نے اشجاع پوچھا ہے۔ اگر فرمایا کہ میری بات کرتے ہو تو میں اشجاع نہیں ہوں، میں شجاع ضرور ہوں، بہادر ہوں،
لیکن سب سے زیادہ بہادر نہیں. میں بہادر دلیل میں دیتا ہوں. آپ نے 3 دلیلیں ذکر فرمائی یہاں پہ. فرمایا میں شجاع ضرور ہوں لیکن میں نے شجاع کے بارے میں سوال نہیں پوچھا. میں نے کس کے بارے میں پوچھا ہے؟ اشجاع کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ اشجاع کے بارے میں، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے. اب فسقط القوم، سارے لوگ خاموش تھے. آپ نے فرمایا پھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. فرماتے ہیں غزوہ بدر کا موقع تھا. غزوہ بدر کا موقع تھا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ لگا ہوا ہے. حضور تشریف فرما ہے. اب ہم 313 تھے، چند تلواریں ہمارے پاس، نہ کوئی زرے. ہم تو جنگ کی تیاری کے لیے آئے نہیں تھے، جنگ کرنے کے لیے تو آئے نہیں تھے. ہمارا تو موقف ہی کچھ اور تھا. لیکن اچانک جنگ ہمارے پر مسلط ہو گئی کہ اب ہم نے قتال کرنا ہے. فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک خیمہ لگا ہوا ہے. تو اب پریشانی بن گئی. 1000 کے قریب کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہودی بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، منافقین بھی ملے ہوئے ہیں. تو ہر بندے کی نظر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خیمے پر تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، ان کو ختم کرنا ہے. آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام کا فکر پڑ گئی کہ حضور کی حفاظت کون کرے گا. بنتا بھی تھا، سپہ سالار کی حفاظت بنتی بھی تھی. حضور علیہ السلام سپہ سالار تھے اپنی فوج کے. آقا کریم علیہ السلام کا خیمہ لگا ہوا ہے. فرماتے ہیں ایک صحابی اٹھے اور اٹھ کے کہا کون ہے جو تنے تنہا اکیلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی حفاظت کرے گا. یہ دلیل جناب مولا علی خود ذکر فرما رہے ہیں. اور میں نے جو پہلے بات کی نا کہ ذریت انسانیت میں آپ نے پوچھا کہ کون سب سے زیادہ بہادر ہے، میں اس کی بھی دلیل پیش کروں گا. اور وہ بھی میری دلیل نہیں، وہ بھی جناب مولا علی کی دلیل ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے سب سے زیادہ بہادر کے بارے میں کہا. فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے ایک بندہ اٹھا تو اس نے کہا جی کون ہے جو تنے تنہا اکیلا. اب 1000 کا لشکر سامنے ہے، یہ 313 تھے. اب 10 بندے، اگر لشکر تو پہلے ہی بڑا تھوڑا ہے، مقابلہ تو پہلے نہیں بنتا. اب اگر 10-20 بندے یا 150 بندے آقا کریم علیہ السلام کی خیمے کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے تو پھر ان 1000 کے ساتھ مقابلہ کون کرتا؟ ایک اینگل ہی چینج ہو جانا تھا ساری مجلس کا اور ساری جنگ کا اور سارے میدان حرب کا. تو سوال یہ کیا گیا کہ اکیلا بندہ ہو اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی حفاظت کرے. حضور کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کوئی حملہ آور نہ حضور کے اوپر آ کے مسلط ہو جائے. فرماتے ہیں اب سارے صحابہ خاموش تھے، اکیلا کون کھڑا ہو. اب یہ انتظار تھا. فرمایا ابھی سوال کیا گیا، اس سے پہلے کہ کوئی اور بولتا حضرت ابوبکر صدیق تلوار نیام سے نکالی اور فرمایا کہ میں اکیلا حضور علیہ السلام کے خیمے کی حفاظت کے لیے کافی. پتہ بھی تھا اکیلے کیسے ہو سکتا ہے، اکیلے کیسے ہو سکتا ہے. لیکن یہ وہ شہزادہ صحابی ہے کہ جس کی نیت ہر وقت یہی ہوتی تھی کہ حضور کی خدمت کا موقع ملے تو میری قربانی جو ہے وہ ضائع نہیں جانی چاہیے. میں حضور کے لیے پیش ہو جاؤں، میں حضور کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں. فرمایا میں اکیلا کھڑا ہو جاؤں گا. حضرت مولا علی فرماتے ہیں پھر جب جنگ شروع ہوئی ہم اس بات کے اوپر متفق ہو گئے. پھر جب جنگ شروع ہوئی تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اگر کوئی حملہ آور پیچھے سے آتا ابوبکر پیچھے ہو جاتے، اگر سامنے سے آتا ابوبکر سامنے ہو جاتے، اگر کوئی دائیں بائیں کی طرف سے حملہ کرنے کی کوشش کرتا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کو بھی، اس کے وار کو بھی خالی نہیں جانے دیتے اور اس کا مقابلہ کرتے تھے. فرمایا پھر بتاؤ اب میں زیادہ بہادر ہوں کہ ابوبکر زیادہ بہادر ہے؟ ابوبکر صدیق کو بھی پتا تھا 312 تو ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، میں اکیلا اس جگہ پہ کھڑا ہو رہا ہوں کہ جس کے اوپر نظر سارے کفار مشرکین کی ہے، تو ان 1000 کفار مشرکین کا مقابلہ مجھ اکیلے کے ساتھ ہو جائے گا. لیکن پھر بھی مولا علی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پاؤں پیچھے نہیں کیے، کہا کہ میں حضور کی خاطر اپنے آپ کو اکیلے کو حضور کی خدمت کے لیے پیش کرتا ہوں. یہ ایک دلیل آپ نے دی. دوسرا فرمایا آپ دوسری دلیل پوچھو. فرمایا دوسری دلیل یہ ہے، آپ نے فرمایا پڑھو 24واں پارہ سورہ مومن، اس کے اندر ایک پورا رکوع موجود ہے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا،
اس نے اسلام قبول کر لیا، جناب موسیٰ کا غلام بن گیا، رہتا وہ فرعون کے ساتھ تھا، لیکن اس نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا۔ جب فرعون کے دربار کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں اور زمین دو سرگرمیاں شروع ہو گئی، تو اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس بندے کو مارنے کی کوشش کر رہے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ لیکن اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا، اسے پتا تھا کہ فرعون مجھے قتل کر دے گا، مجھے شہید کر دے گا۔ اس نے اپنی، اب یہ معاملہ اس کا غلط نہیں تھا، دفاع اس نے کیا اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کا، اس کا معاملہ غلط نہیں تھا، لیکن دلیل آپ نے دی، آپ نے فرمایا فرعون کے دربار کے اندر کھڑے ہو کے اس رجل مومن نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے مطلب کہ ان کی فیور تو کی، لیکن اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا۔ فرماتے اب میں تمہیں بتاتا ہوں، جب جناب صدیق اکبر یمن سے واپس آئے، ادھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرما دیا، ابو جہل عتبہ اور شیبہ تلواریں لے کے حضور کے حجرے کے باہر کھڑے ہیں مکہ شریف میں، انتظار ہے ابو بکر صدیق کا کہ ابو بکر آئے اور آ کے پھر ہمارے درمیان فیصلہ کرے کہ اس کے یار نے جو نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اب اس کا کرنا کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر تشریف لائے، وہ پورا ایک واقعہ ہے، حضور کے پاس گئے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کچھ دلیلیں دی، حضرت صدیق اکبر نے اگلے لمحے کا انتظار نہیں کیا، عرض کیا حضور کلمہ پڑھا کے غلام بنا رہے ہیں، غلام بنائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ کے اب صدیق اکبر کی اب امتحان شروع ہوتا ہے۔ اب صدیق اکبر کو پتا ہے مارنے کے لیے تو پہلے بار کھڑے ہیں، مجھ سے تو انہوں نے فیصلہ مانگا تھا، اب محمد رسول اللہ پہلے اکیلے تھے، میں ان کے ساتھ اب ہو چکا ہوں کہ کلمہ میں نے بھی پڑھ لیا ہے، اب پہلی تلوار محمد رسول اللہ تک نہیں پہنچے گی، پہلے میرا گلا کاٹے گی۔ لیکن حضرت صدیق اکبر جیسے ہی حضور کے حجرے سے باہر آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لوگو تم مجھ سے فیصلہ مانگتے تھے، میں تو کلمہ پڑھ کے آ گیا، اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ اس نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے اپنے ایمان کو چھپایا تھا، لیکن حضرت صدیق اکبر کی اگر بات کرتے ہو تو ان کو پتا تھا کہ سامنے ننگی تلواریں ہیں، لیکن اس کے باوجود جب حضور کے اوپر کلمہ پڑھا تو چھپا بھی سکتے تھے ایمان کو، کوئی کسی قسم کا ہیلا بہانہ پیش کر سکتے تھے، لیکن حضرت صدیق اکبر نے جھوٹ نہیں بولا، حضور کی تصدیق کی، آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کا اظہار کیا اور کہا کہ میں حضور کی نبوت کو مانتا ہوں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا، اپنا ایمان نہیں چھپایا۔ پھر تیسری دلیل آپ نے ارشاد فرمائی، تیسری دلیل فرماتے ہیں، اور اس روایت کو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو ذکر کیا بخاری شریف کے اندر، فرماتے ہیں کہ جب عقبہ بن ابو معیط نے صحن حرم کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام اعلان نبوت فرمانے کے بعد نماز ادا کر رہے تھے، تو عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے آ کے حضور کے مبارک گردن میں چادر تھی، اس نے آقا کریم علیہ السلام کو چادر سے پکڑ کر آپ کی گردن کو دبایا اور گھسیٹنا شروع کر دیا، اور ساتھ اس کے یہ جملے تھے کہ تو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ عقبہ بن ابی معیط نے صحن حرم کے اندر کیا۔ اب دیکھ رہے تھے سامنے حضرت صدیق اکبر، آپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، کسی چیز کا انتظار نہیں کیا، آپ فوراً کودے اور جا کر عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کے پیچھے پھینکا اور کہا کہ تم اس بندے کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ جو کہتا ہے میرا نام اللہ ہے۔ اس طرح سے آقا کریم علیہ السلام کے منصب نبوت کا دفاع کیا۔ پھر تاریخ نے یہ بات رقم کی کہ اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا گیا، آپ کے مبارک چہرے کے اوپر جوتوں کی برسات کی گئی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کی مبارک جو رخسار تھے وہ سویلنگ ہو کے اتنے بڑھ چکے تھے کہ ناک اور رخسار کے اندر فرق کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ یہ اسلام کے خطیب اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور بہادری کا عالم ہے۔ اتنا مارا گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اپنے گھر میں پڑا ہوا ہوں، آپ کی والدہ محترمہ گرم دودھ لے کے اپنے بیٹے کے پاس کھڑی ہیں،
کہ یہ بیمار ہے، اس کی تیمارداری ہونی چاہیے۔ جیسے ہی آنکھ کھلی تو سامنے ماں کا چہرہ تھا۔ کہا کہ بیٹا یہ دودھ پی لو، زخموں کے اندر فرق آ جائے گا، کچھ افاقہ ہو جائے گا بیماری میں۔ آپ نے فرمایا ماں نہیں، پہلے مجھے بتاؤ کہ میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے، پہلے مجھے بتاؤ میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے۔ پیغام بھیجا گیا، پتا چلا کہ حضور کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ فرمایا نہیں مجھے یقین نہیں ہے، جب تک اپنی آنکھوں سے حضور کو نہ دیکھ لوں تب تک میں اس بات پہ یقین کروں گا ہی نہیں۔ اٹھے چلے، آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا۔ جب دیکھا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا حضور جب آپ کو دیکھ لیا ہے اب کوئی مشکل اور پریشانی رہی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں رہی۔ فرمایا اب میں نے 3 دلیلیں تمہیں دی ہیں، اب مجھے بتاؤ کہ ابو بکر زیادہ بہادر تھے یا وہ رجل مومن زیادہ بہادر تھا؟ تو ساری روایات کے اندر امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی اتنے زار و قطار روئے، یہ روایت لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے کہ آپ کی مبارک جو داڑھی شریف تھی وہ آنسو سے تر ہو چکی تھی، اور آپ کی اس حالت کو دیکھ کے آپ کی ساری قوم نے بھی رونا شروع کر دیا، اور بیک زباں ہو کے کہا کہ اے مولا علی جس بندے کو آپ سب سے زیادہ بہادر کہہ رہے ہیں وہ باقی سب سے زیادہ بہادر ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شجاعت اور یہ بہادری کا عالم ہے۔ تو حضرت آخری بس الفاظ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا دور حاضر کو بھی لیں کہ آج ہمیں ان کے نقش قدم پر کیسے چلنا چاہیے۔ اور بڑا خوبصورت وہ جملہ ہے، ابھی بیٹھے ہوئے رشید صاحب میرے ساتھ ذکر کر رہے تھے تو چلیں انہوں نے 10 منٹ کا ٹائم دیا تو اس کو ذکر کرتے ہیں کہ جب آپ منصب خلافت میں آئے تو بیت المال سے آپ کی سیلری کے بارے میں بات کی گئی، آپ کی تنخواہ کے بارے میں بات کی گئی۔ ہم اپنی اکانومی کو ریکور کر سکتے ہیں اگر ہمارے اندر ضمیر زندہ ہو تو، ہم اپنے ملک کو قدموں پہ کھڑا کر سکتے ہیں اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو تو۔ کیسے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی سیلری اور آپ کی تنخواہ کی بات کی گئی، آپ نے فرمایا کسی جاگیردار کی تنخواہ کے برابر نہیں، کسی وزیر کی تنخواہ کے برابر نہیں، کسی صدر کی تنخواہ کے برابر نہیں۔ فرمایا میری تنخواہ ایک مزدور کی تنخواہ کے برابر کر دو، اگر اس کا گزارا نہیں، اگر میرا گزارا نہیں ہوگا، اس کی تو بات ہی نہیں کی۔ فرمایا میری تنخواہ ایک مزدور کی تنخواہ کے برابر کر دو، اگر میرا گزارا اس میں نہ ہوا تو مزدور کی تنخواہ بڑھا دینا۔ یہ وقت کے امیر المومنین کی بات ہے، یہ وقت کے امیر المومنین کی بات ہے جو ریاست مدینہ بنانا چاہتے تھے، جن کے سامنے ریاست موجود تھی۔ یہ بڑے میں دکھ کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں، مجھے کوئی سیاست سے کوئی لنک نہیں، ہم نے سیاسی لوگوں کو تو کہنے ہی چھوڑ دیا ہے۔ ذرا ہم اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں، ہمیں اگر کوئی منصب مل جاتا ہے تو ہمارے پروٹوکول ختم نہیں ہوتے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر ایک اور بڑا خوبصورت آپ کی سیرت میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنے گھر اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ میرا کچھ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی تنخواہ بڑی تھوڑی ہوتی ہے تو وہ بس ایسے ہی گھر کے معاملات کے اندر یا کچھ خرد و نوش کی چیزوں کے اندر خرچ ہو جاتی ہے، تو میٹھا کیسے میں یہاں سے ارینج کروں۔ خیر آپ نے صبر کیا، خاموش ہوئے۔ کچھ عرصہ گزرا تو آپ کی زوجہ محترمہ نے ایک دن کچھ میٹھی چیز پکی ہوئی گھر میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی، جو کہ خلاف معمول تھا، یعنی کہ جو روٹین وائز ایک سلسلہ کھانے پینے کا چل رہا تھا اس سے علیحدہ چیز تھی وہ۔ تو پہلے تو آپ نے سوچا کہ شاید کسی طرف سے یہ چیز آئی ہوگی، پھر رہا نہ گیا سوال کر لیا، اپنی زوجہ سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین آپ کی تنخواہ سے تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ درم کچھ دینار جو تھے ان کو جمع کیا جا رہا تھا، تو یہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آج کوئی چیز وہ اتنے پیسے ہو چکے تھے کہ آپ کے لیے کچھ میٹھا بن سکے، آپ کے لیے کچھ میٹھا بن سکے۔ آپ نے وہ کھانا کھایا یا نہیں کھایا یہ بات کی ہے، فوراً آپ نے بیت المال کو پیغام بھیجا کہ اتنے پیسے میری تنخواہ سے کم کر دو، کہ اس سے کم، یعنی کہ وہ تھوڑا تھوڑا بچایا جا رہا تھا لیکن گھر کے اخراجات پھر چل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میرا اتنے میں گزارا ہو جاتا ہے، میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کر دو۔ کیا ہم نے کبھی سوچا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، پھر ذرا حضور کے صحابہ کا ایمان تو ذرا دیکھیں نا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو انسان کا شکم ہے نا،
یہ تندور ہے، آگ کا تندور، اس کے اندر جو بھی ڈالو گے وہ جل کر بسم ہو جائے گا، راکھ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو وہ قبر کی مٹی ہے۔ یہ انسان کی طمع، انسان کی لالچ، انسان کا جو ایک رغبت ہے دنیاوی مال کی طرف، یہ جو پرفتن دور چل رہا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس دور سے بڑی پناہ طلب کی تھی، بڑی پناہ طلب کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک قرب قیامت ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ پیسہ لوگوں کا دین ہوگا، عورت ان کا قبلہ ہوگی، وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبِرَةَ، وہ بڑے بڑے محلات سے پیار کریں گے، قبرستان کو بھول جائیں گے، ان کو رب کی ذات کا خوف نہیں ہوگا، اور ان کے سامنے جب تم دین کی بنیادی باتیں کرو گے تو وہ مذاق اڑائیں گے۔ آج یہ وہ دور ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں ابو بکر صدیق کیسے گزارا کرتے تھے جی، کیسے گزارا کرتے تھے جی؟ بھائی ان کے دور میں اتنے فتنے بھی نہیں تھے، ان کے دور میں خود ساختہ خود پیدا شدہ اتنی مشکلات بھی نہیں تھی۔ ہم نے خود اپنے آپ کو خراب کرنا شروع کر دیا، خود ہم دنیا کے پجاری ہو گئے۔ جب ہم دنیا کے پجاری ہوتے گئے ہماری معیشت بھی تنگ ہوتی گئی۔ قرآن پاک نے اس کا نسخہ بیان فرمایا۔ قرآن نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمیٰ۔ یہ ذرا حال دیکھو اس بندے کا کہ جو رب کے رستے کو چھوڑ کے دنیا کا پجاری ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ذکر سے اعراض کر لیا، میری یاد سے غافل ہو گیا، میری بارگاہ میں جھکنے سے پیچھے ہٹ گیا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کے اوپر دنیا کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، دنیاوی معیشت اس کے اوپر تنگ ہو جائے گی۔ اور دوسرا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جب قیامت کے دن وہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ اندھا ہوگا، اندھا ہوگا۔ پھر وہ رب سے سوال کرے گا ربی، اے میرے رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اے میرے رب مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو جب مرا تھا تو اس وقت میری آنکھیں تھیں۔ اللہ رب العزت اس کو ارشاد فرمائے گا جس طرح دنیا کے اندر رہ کے تو ہمیں بھول چکا تھا، آج ہم بھی تمہیں بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ سیرت صدیق اکبر کوئی دیکھ لے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب منصب خلافت پہ آئے اور کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے کارنامے جو صرف صدیق اور صدیق کا رب جانتا تھا، اس کے علاوہ کی تیسرا بندہ نہیں جانتا تھا۔ جب وہ کارنامے حضرت فاروق اعظم کے سامنے آئے نا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ماجرا ہے؟ فرمایا ابو بکر تو مجھے پوری قوم کا مقروض کر کے چلا گیا ہے، جو ڈیوٹیاں، جو ذمہ داریاں، جو لوگوں کی خدمت، جو لوگوں کی نوکری ابو بکر صدیق کیا کرتا تھا، عمر فاروق کیسے ان ساری نوکریوں کو نبھا سکے گا؟ وہ جس طرح وہ ایک بڑھیا کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک نابینا خاتون تھی، ایک دن جناب فاروق اعظم اس کے گھر چلے گئے اور جا کے کہا جی میں آپ کے لیے کوئی خادمہ کا انتظام کر دوں؟ اس خاتون نے کہا مجھے خادمہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کون آتا ہے، میرے کپڑے بھی دھو جاتا ہے، میرا پانی بھی بھر جاتا ہے، مجھے کھانا بھی بنا کے دے جاتا ہے، میرے گھر کے سارے کام ہو جاتے ہیں، مجھے خادمہ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا کون ہے، کون ایسا کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں تو آنکھوں سے اندھی ہوں، وہ کبھی آ کے میری بات کا جواب بھی نہیں دیتا، میں پوچھتی رہتی ہوں بولتے ہی نہیں ہے، اور ایک پتہ نہیں وہ زبان سے شاید گونگا ہے، میں نے کئی دفعہ سوال کیا وہ جواب ہی نہیں دیتا، میں کیسے تمہیں بتاؤں کہ اس کی آواز کس سے ملتی ہے؟ جناب فاروق اعظم نے فرمایا دیکھنا پڑے گا کون آتا ہے، کہ جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کی خلافت میں ہوتے ہوئے پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے، کون جاسوس ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ اس بڑھیا کے گھر سے دور ایک درخت تھا، آپ اس کے تنے کے پیچھے چھپ گئے۔ حضرت صدیق اکبر ننگے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے کہ کدھرے کسی کو پتہ نہ لگ جائے۔ ہم تو جناب سیلفیاں بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں نا کہ اتنا راشن دیا فلاں کو، آج دیکھیں جا کے لوگ کیسے آٹے سے بھوکے مر رہے ہیں، ذرا حال دیکھیں لوگوں کا۔ ہم کیوں اپنے بستروں کے اوپر سکون کی نیند سو رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا مومن پوری کی پوری قوم جو ہے ایک ہاتھ کی طرح ہے، اگر ایک انگلی کو نقصان ہوتا ہے پورے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ آج ہمیں لوگوں کی تکلیف کیوں محسوس نہیں ہو رہی؟ کیوں ہمیں خیال نہیں آ رہا؟ آپ نے دیکھا جناب صدیق اکبر ننگے پاؤں ہیں، آئے
دروازہ کھٹکھٹایا، اندر گئے، جھاڑو لگایا، خدمت کی، پانی بھرا، دوائی دی، کپڑے چینج کروائے، سب کچھ کیا۔ حضرت صدیق اکبر جب پہنچے، حضرت فاروق اعظم جب آئے اور آ کر دیکھا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو سوچ میں پڑ گئے کہ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین کس طرح سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ آج ہمارے امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کی مجھے سیرت کا ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک خاتون تھی تو وہ ان کے گھر کے آئی، گھر پہ دور کسی دور دراز علاقے سے تھی، نہ اس وقت فیس بک تھی، نہ واٹس ایپ، نہ ٹویٹر، کسی کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ کوئی کس حال میں ہے۔ اگر کوئی جانا بھی ہوتا تھا تو جناب سالوں گزر جاتے تھے پیدل سفر کر کر کے۔ وہ دور کسی علاقے سے، اس کا کوئی مسئلہ تھا، بچیاں تھیں، اس کی شادی کرنی تھی اور گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ تو کس نے کہا کہ وقت کا ایک بادشاہ ہے، وہ لوگوں کی بڑی خدمت کرتا ہے، جا کے اس سے ملو۔ اور آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے اتنا عدل لوگوں کے درمیان قائم کیا کہ لوگ اپنے ہاتھوں کے اندر جو تھے وہ زکوٰۃ کی رقم لے کے گھومتے تھے، لیکن ان کو کوئی غریب نظر نہیں آتا تھا۔ اس طرح سے لوگوں کی خدمت کی ان لوگوں نے۔ تو وہ بڑھیا آئی تو آ کے کہا جی میں امیر المومنین سے ملنا چاہتی ہوں۔ ایک بوسیدہ حال ایک خاتون گھر میں بوڑھی عورت تھی، تو اس نے کہا تھوڑی دیر بیٹھو، آ جاتے ہیں۔ اس خاتون نے سمجھا یہ خادمہ ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد ایک شخص آئے، مشکیزہ اپنی گردن کے اوپر اٹھایا ہوا پانی کا، اور آئے، تھوڑی دیر بیٹھے، چند لقمے بوسیدہ روٹی کے کھائے۔ تو اس بڑھیا نے کہا جاؤ وہ دیکھو وہ امیر المومنین بیٹھے، جا کے اپنا حال پیش کرو۔ یعنی کہ جس شخص کو وہ بادشاہ وقت کا خادم سمجھ رہی تھی، وہ خود خلیفۃ المسلمین امیر المومنین تھے، جناب عمر بن عبدالعزیز۔ تو تھوڑا سا ہمیں پیچھے کی طرف لوٹ ہے گردش ایام۔ ہم ان کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ جب ہم ان سے کٹے، جب ہم ان سے جدا ہوئے، جب ہم نے اپنا رستہ نکالا، ان کے رستے کو چھوڑ دیا، تو پھر زمانے نے ہمیں یہ زمانہ دکھایا کہ آج ہمیں کسی کھاتے کے اندر نہیں گنا جاتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔